السلام علیکم دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ لوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور بس اللہ ہوتے ہیں اور ان کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے مانگے ہوئے سبھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، لیکن رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی نیکی ہمیں کسی رات کے برابر نہیں مل سکتی، اور اس رات کا نام ہے شب قدر کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شفا رکھی ہے کہ اس رات میں مانگی ہوئی دعا، مانگی ہوئی معافی، مانگی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک پوری زندگی کا ثواب اس ایک رات میں دے دیتا ہے۔ شب قدر کا مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت کرنا، یعنی کہ اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کنکروں کی گنتی نہیں کر سکتے، اسی طرح ان فرشتوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ شب قدر کی فضیلت۔ ایک بار رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم پر ایک مہینہ رمضان آنے والا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات اپنے قدر اور عظمت سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات میں بنا سوئے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات کو سوتا رہ گیا اور اس رات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو وہ ہمارے امت کا سب سے بدقسمت انسان ہوگا۔ اور بدقسمت ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو صرف بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا ثواب صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا ثواب اس سے اور کئی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمت بخشتا ہے، اور ہم بدنصیب اس رات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہم حضور کے امتیوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات ہے، کیونکہ ہم ایک رات میں 80 سال کے برابر کی نیکیاں پا سکتے ہیں، لیکن ہم اس رات کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ رات بخشی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے سے مختلف روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمر کو دیکھا، کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، اور نبی کی امت کی عمر بہت کم ہے، جس کی وجہ سے نبی کو اس بات پر بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی، تاکہ میری امت تھوڑی عمر میں ہی زیادہ ثواب کما سکیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے۔ ہم ایک رات میں 1000 مہینے کے برابر کا ثواب کما سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے سارے عیب گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سورہ القدر نازل۔ شب قدر کی رات اتنی افضل رات ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک سورت نازل کر دی، سورہ القدر، جس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے مرتبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے مرتبے کا ذکر شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے، لیکن ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کے بارے میں ضرور بتایا گیا ہے۔
اللہ پاک ہم بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اس نے ایک رات میں اتنے سارے ثواب بخش دیا۔ اللہ نے اس رات میں کسی بھی وقت عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس رات میں اس وقت عبادت کرنی ہے، بلکہ آپ پوری رات فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ شب قدر کی 5 رات، 21 روزہ، 23 روزہ، 25 روزہ، 27 روزہ، 29 روزہ۔ ان 5 راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اس لیے ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کریں۔ شب قدر کی رات آپ جتنا دل چاہے نفل نماز پڑھے، جیسے صلاۃ و تسبیح نماز، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات آپ سے آدھے سے زیادہ اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔